Assalamu alaikum students, welcome to English class. I hope everyone is fine. Students, open your new Oxford Modern English books. Unit 1st, Dorothy meets the Scarecrow. Students, in our previous lecture we have studied that Dorothy tells the Scarecrow that she is going to meet the Great Oz and asking him to send her back to Kansas. یعنی کہ ڈروتھی نے اسکیئر کو بتایا کہ وہ گریٹ اوز سے ملنے جا رہی ہے تاکہ وہ اس کو کینساس اس کے ہوم ٹاؤن واپس بھیج دے. پھر اس کے بعد اسکیئر اس سے پوچھتا ہے کہ اگر میں اس سے برین مانگوں، یعنی کہ گریٹ اوز سے اگر میں برین مانگوں تو وہ مجھے دے گا. تو ڈروتھی اس کو کہتی ہے کہ اگر تم میرے ساتھ چلو، اس سے مانگ لو تو شاید وہ تمہیں دے دے. اوکے اسٹوڈنٹس، موو ٹو پیج نمبر 5. آئی انڈرسٹینڈ ہاؤ یو فیل. میں سمجھ سکتی ہوں کہ تم کیسا محسوس کرتے ہو. بیکاز اسکیئر نے، جیسے پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ اسکیئر نے ڈروتھی کو بتایا کہ اس کے پاس برین نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، تو وہ ڈروتھی کی طرح، اس کی طرح یا انسانوں کی طرح فیل نہیں کر سکتا، کچھ محسوس نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یا سوچ نہیں سکتا. تو اس بات پر اسکیئر کو افسوس تھا. ہی واز ویری سیڈ. تو اس پر ڈروتھی کہتی ہے آئی انڈرسٹینڈ ہاؤ یو فیل. میں سمجھ سکتی ہوں کہ تم کیسا محسوس کر رہے ہو، فیل کر رہے ہو. سیڈ دا لٹل گرل. ننھی لڑکی نے کہا. ہو واز ٹرولی سوری فار ہم. جسے یقیناً اس کے لیے بہت دکھ تھا یا افسوس تھا. اف یو ول کم وتھ می. اگر تم میرے ساتھ آؤ گے. آئی آسک. آئی از دی ایبریویشن آف آئی ول. آئی از دا شارٹ فارم آف آئی ول. ٹھیک ہے، آئی ول. آئی آسک اوز ٹو ڈو آل ہی کین فار یو. اوکے، اب ڈروتھی اس کو کہہ رہی ہے، اسکیئر کو کہہ رہی ہے کہ اگر تم میرے ساتھ آؤ گے تو میں اوز سے کہوں گی کہ وہ تمہارے لیے جو کر سکتا ہے وہ کرے. تھینک یو. تمہارا بہت شکریہ. یہ آنسرڈ گریٹفلی. گریٹفلی کا مطلب ہے تشکرانہ انداز میں. تشکرانہ یعنی کہ شکرمندی کے انداز میں، شکریہ ادا کرنے کے انداز میں، ٹھیک ہے. ہی آنسرڈ گریٹفلی. اسکیئر پتلے نے تشکرانہ انداز میں جواب دیا. ڈروتھی، ٹوٹو اینڈ دا اسکیئر واکڈ ٹو دا فینس. ڈروتھی، ٹوٹو اور پتلا باڑ کی طرف چلنے لگے. دے کلائمبڈ اوور اٹ. وہ اس پہ چڑھ کے انہوں نے چھلانگ لگائی. اینڈ اسٹارٹیڈ واکنگ. اور انہوں نے چلنا شروع کیا. along the yellow brick road. پیلی اینٹوں سے بنے ہوئے روڈ پر انہوں نے چلنا شروع کیا. ٹورڈز دی ایمرالڈ سٹی کی طرف. ٹوٹو sniffed around the straw man. ٹوٹو نے straw man یعنی کہ تیلی والے یا تیلیوں سے بنے آدمی کو سونگھا. sniffed سونگھا. he growled وہ غرایا. as if he suspected کا مطلب ہے شک ہونا، ٹھیک ہے. as if he suspected there might be a nest of rats in the straw. ٹوٹو growled he growled وہ غرایا جیسے کہ اس کو شک ہو کہ اس تیلیوں سے بنے آدمی کے اندر کوئی چوہوں کا کوئی نیسٹ ہے، کوئی گھونسلہ ہے یا ان کا کوئی گھر ہے. he was behaving in an unfriendly way. unfriendly کا مطلب ہے غیر دوستانہ. unfriendly غیر دوستانہ. اس کا رویہ یعنی کہ کتے کا رویہ انفرینڈلی تھا، غیر دوستانہ تھا. بیکاز کیونکہ ہی ڈڈ ناٹ نو دا اسکیئر کیونکہ وہ پتلے کو نہیں جانتا تھا. ڈونٹ مائنڈ ٹوٹو سیڈ ڈروتھی ٹو ہر نیو فرینڈ. ڈروتھی نے اپنے نئے دوست اس کا کون تھا؟ اسکیئر ٹھیک ہے. ڈروتھی نے اپنے نئے دوست سے کہا ڈونٹ مائنڈ ٹوٹو کے متعلق غلط مت سوچنا. ہی نیور بائٹس یہ کبھی نہیں کاٹتا. اوہ آئی ایم ناٹ افریڈ ریپلائڈ دا اسکیئر پتلے نے جواب دیا اوہ میں خوفزدہ نہیں ہوں یا میں نہیں ڈر رہا. افریڈ کا مطلب ہے خوفزدہ یا ڈرنا. ہی کینٹ ہرٹ دا اسٹرا وہ تیلیوں کو ہرٹ نہیں کر سکتا یعنی کہ وہ تیلیوں کو نہیں دکھا سکتا. ٹوٹو بی نائس.
ٹوٹو اپنا رویہ صحیح رکھو، سیڈ ڈوروتھی ٹو ہر ڈاگ، ڈوروتھی نے اپنے کتے سے کہا، اینڈ بینٹ ڈاؤن، اور وہ نیچے جھکی، بینٹ کا مطلب ہے جھکنا، ٹھیک ہے، اینڈ بینٹ ڈاؤن ٹو پیٹ ہم، پیٹ کا مطلب ہے تھپکی دینا، جیسے پیار سے کسی کو تھپکی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ بینٹ ڈاؤن ٹو پیٹ ہم، اور اس کو تھپکی دینے کے لیے جھکی، دین شی پکڈ اپ ہر باسکٹ، پھر اس نے اپنا باسکٹ اٹھایا، اپنی ٹوکری اٹھائی، اینڈ دے بیگین واکنگ اگین، اور انہوں نے دوبارہ چلنا شروع کیا۔ اوکے اسٹوڈینٹس، آج کا لیکچر ہمارا یہاں تک کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اسٹوڈینٹس لسن ٹو دس لیکچر اینڈ ٹرائی ٹو ریڈ اٹ لاؤڈلی، اور آپ کو میں ایک اسائنمنٹ دے رہی ہوں۔ اسٹوڈینٹس شروع سے لے کر اب تک ہمارا یعنی کہ اس یونٹ کا جو فرسٹ پیج ہے، پیج نمبر 2، پیج نمبر 3 اور 4، اس پہ جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے، اس میں آپ کو جو بھی ورڈز ڈیفیکلٹ لگتے ہیں اس کو پروناؤنس کرنا اگر آپ کو ڈیفیکلٹ لگتا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے، ان ورڈز کو، ڈیفیکلٹ ورڈز کو انڈر لائن کرنا ہے سب سے پہلے، اس کے بعد ان ورڈز کو اٹھا کر آپ نے اپنی رف نوٹ بک پر لائن وائز لکھنا ہے، یعنی کہ 1 بائی 1 ایک ایک کر کے آپ نے لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ہر ورڈ کو 5 ٹائمز لاؤڈلی ریڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، 5 ٹائمز لاؤڈلی ریڈ کرنا ہے۔ اور آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ ڈیفیکلٹ ورڈ کون سے ہیں؟ آپ کو ایسے پتہ چلے گا کہ آپ بالکل شروع سے ہی اس کو ریڈنگ کرو، یعنی کہ جو پیج نمبر 2 ہے اس کو ٹائٹل کو پڑھو، ڈوروتھی میٹس دا اسکیئر کرو، اس کے بعد اس کی جو ہمارے پاس ویکیبلری ہے، جو ورڈس ہیں، پھر اس کی ڈسکرپشن ہے، اس کو ریڈ کریں، پھر اس کے بعد آپ نے اس یونٹ کی ریڈنگ سٹارٹ کرنی ہے۔ ریڈنگ کرتے ہوئے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو ورڈس آپ کو مشکل لگتے ہیں، جو ورڈس آپ کو پروناؤنس کرنا مشکل لگتا ہے، اس کو آپ نے انڈر لائن کر لینا ہے، پھر پورا پڑھ لینے کے بعد، ریڈ کر لینے کے بعد ان انڈر لائنڈ ورڈس کو آپ نے اپنی رف نوٹ بک پہ 1 بائی 1 لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو آہستہ آہستہ پروناؤنس کرنا ہے، ایٹ لیسٹ 5 ٹائمز آپ نے ریڈ کرنا ہے لاؤڈلی، ٹھیک ہے۔ یہ سارے ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھے ہیں، آپ چاہے تو پچھلے جو لیکچرز ہیں وہ بھی سن سکتے ہیں۔ آپ کو جو ورڈ مشکل لگتا ہے، آپ کو اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ کو اس کو پروناؤنس کرنا ایزی لگے گا۔ اوکے اسٹوڈینٹس، تھینک یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔